بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین کا درس چل رہا ہے۔ دو موضوع پیچھے گزرے ہیں، ایک روزے کا، رمضان المبارک کا، اور دوسرا حج کا۔ رمضان اور حج یہ دونوں شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی ان عبادات میں سے ہیں جن عبادات کے ذریعے سے اسلام کے اور مسلمانوں کے وجود کا احساس ہوتا ہے اور اسلام کی عظمت جن کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس قسم کی عبادات سے ملتی جلتی ایک اور عبادت ہے قربانی کی عبادت، جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت کثرت سے آیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعائر اللہ کا بیان شروع ہوا، حج کا بیان آیا، تو اس کے ساتھ پھر حضرت نے قربانی کا ذکر بھی ساتھ ملا دیا ہے۔ اور سورۃ الحج ہے اور اس کا 5واں رکوع ہے۔ پورا رکوع جو ہے وہ قربانی سے متعلق ہے، اور اس سے پچھلے رکوع کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ ہے۔ اور شعائر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل میں تقوی ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شعائر اللہ کی حرمت کی اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اکرام کی توفیق عطا فرمائے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ایسا عمل ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے۔ یہاں اس روئے زمین پہ پہلی امت تو آدم علیہ السلام کی ہے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں قربانی کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، اور تسلسل سے یہ قربانی کا عمل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ جو قربانی ہے ظاہراً تو ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ایک علامت ہے۔ اور قربانی میں تعلق مع اللہ کتنا ہے، وہ اسی آیت کو ذرا دیکھتے جائیں تو آپ کو تعلق مع اللہ کے عنوانات نظر آتے چلے جائیں گے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، یہ قربانی کیوں ہوتی ہے؟ تو پہلی وجہ حق تعالی شانہ نے یہ بیان فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور دیے ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے۔ ویسے تو جو جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو جانور ہوتے ہیں وہ ذبح اللہ کے نام سے ہوتا ہے، لیکن مقصد اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ لیکن جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں نام بھی اللہ کا لیا جاتا ہے اور مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اور وہاں جو خون بہایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے ذکر کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بے شمار طریقے ہیں۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور آگے بیان فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے مواقع پہ کوئی کسی دربار پہ جا کے بکرا کرتا ہے، کوئی کسی دربار پہ مرغا لے کے جاتا ہے، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہی درباروں پہ جانے والے جو ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، کہ جو قربانی کس کے لیے کرنے لگے ہیں؟ اللہ کے لیے، ساتھ فلاں پیر کی نہیں،
یہ قربانی جو ہوتی ہے نا یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس موقع پہ کوئی غلطی نہیں کرتے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو قربانی میں اللہ تعالیٰ کی توحید ظاہر ہوتی ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے سامنے سر کو جھکا دینا، یہ قربانی کی خصوصیات میں سے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اللہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اسی اللہ کے سامنے جھکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ ملت سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ قربانی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اور کوئی شریعت ایسی نہیں ہے کہ اس میں آدم علیہ جس میں قربانی نہ ہو۔ تمام شریعتوں میں، تمام ملتوں میں قربانی رہی ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قربانی کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس کو سنت ابراہیمی کیوں قرار دے دیا؟ سنت انبیاء علیہ السلام کیوں نہیں قرار دیا؟ تو ہمارے ایک بزرگوں میں سے جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی الگ شان ہے۔ سب کی قربانیاں بہت اونچی تھیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی شان ہی الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابراہیم، باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں کی ہیں وہ قربانی کی ہے جانور کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اصل میں جانور کی نہیں ہے، اصل میں تو بیٹے کی ہے۔ اور بیٹے کو قربان کرنا یہ اپنے آپ کو خودکشی سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ اپنی جان کی قربانی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی جان، اللہ تعالیٰ نے اپنی جان مانگی ہے۔ تو انی اذبحہ کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ، اور خواب کا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، انی اذبحہ کا انی ارا فی المنام انی اذبحہ کا فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا ذبح کر دیا، کیا فرمایا؟ ذبح کر رہا ہوں، یہ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، چونکہ آج کسی کو خواب آ جائے اس تو کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا بیٹے کو ذبح کرنا، اب شروع کر دے۔ لیکن پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے، فلما بلغ معہ السعی، جب 7 انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو گئے تھے، یہ 7 باہر جانے کے قابل ہو گئے تھے، ابھی اتنی عمر ہوئی تھی، لیکن سمجھتے تھے کہ میرے ابے پیغمبر ہیں، میرے والد، اور جو ان کو خواب آتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ جو کام اللہ نے آپ کو کہا نا آپ وہ کریں، اللہ کا حکم پورا کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو انشاءاللہ کہا، اپنے تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور اس موقع پہ ایسے عمل کے لیے تیار ہو گئے کہ لرزا دینے والا عمل ہے، آدمی کو دیکھ کے سن کے بھی آدمی لرز جائے۔ لیکن اس موقع پہ دعویٰ نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ستجدنی صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے، بڑا صابر پائیں گے۔ فرمایا دنیا میں صبر کرنے والے بہت ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ مجھے صبر کرنے والوں بندوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر وہ تیار ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین،
وہ دونوں اللہ کے آگے جھک گئے اور پیشانی جو ہے وہ زمین پہ لگا دی، ذبح کے لیے تیاری ہو گئے اور ذبح کرنا شروع بھی کر دیا۔ بس جب یہ شروع کر دیا، اوپر سے آواز ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جو خواب آیا تھا وہ پورا کر دیا آپ نے، کیونکہ خواب میں یہ نہیں تھا کہ ذبح کر دیا، خواب آیا تھا ذبح کر رہے ہیں، تو وہ عمل تو ہو گیا، پورا خواب پورا ہو گیا، قد صدقت الرؤیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا یہ جھکنے کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو قربانی میں اللہ کی اطاعت کا ایک عملی مظاہرہ ہے یہ، اس میں اسلام، اطاعت، جھکنا اللہ کے سامنے، اور اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور یہ اللہ کی یاد کے لیے قربانی ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد جب دل کے اندر کسی آدمی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو کبھی غفلت ہو جائے، لیکن جب اللہ کی یاد آئے تو آدمی لرز جاتا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، یا خود اللہ یاد آ جاتے ہیں، تو دل پہ ایک رعب پڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو جھک جاتے ہیں اس کے آگے۔ تو قربانی میں اللہ کے سامنے جھکنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے سامنے آدمی کو جھک جانا چاہیے، بس یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا وقافاً للقرآن، کہ جب قرآن آ جاتا تھا تو بریک لگا دیتے تھے، کوئی ان کے رائے ہو نا تو قرآن آیا بس رک گئے، وہیں کسی نے قرآن پیش کر دیا وہیں رک گئے۔ تو اس کے سامنے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، آراء مختلف ہوتی ہیں، ہم تو اس کا فیصلہ نہیں، عام آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن عام آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کا اصل حکم کیا ہے اس اختلاف میں، اور آپ کے نبی کا حکم کیا ہے، تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، بس اجمالاً اتنا کہہ دے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تفصیلات جو ہے وہ علماء کا کام ہے۔ اور قربانی میں اللہ تعالیٰ نے کیا شان رکھی ہے، ایک جانور کا ذبح کرنا نہیں میں بتا رہا ہوں، پورا رکوع ذرا پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت ساری صفتیں ہیں۔ اللہ کرے ہم قربانیاں کریں تو یہ صفات بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تک قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تقوی چاہیے۔ تو قربانی انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے قربانی کی جو کثرت ہے وہ مطلوب ہے، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی حضرت فاطمہ کے لیے۔ قربانی جو ہے نا، یا تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر آتا ہو ذبح کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی کانپنا شروع ہو جائے اگر ذبح کرنا آتا ہو، پھر کیا ہے، پھر تو خود ذبح کرنا چاہیے، ورنہ ذبح کے وقت خود سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبات کا وقت ہے کہ یا اللہ آپ نے مانگا تھا ہم نے دی، آپ نے جان ہماری مانگتے تو ہم وہ دیتے، لیکن آپ نے مانگی جانور کی جان ہے، اس لیے ہم وہ جانور کی جان دینے کے لیے تیار ہیں، خود کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے پیش کریں اس کو۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا فاطمہ تو قومی فشہدی اضحیتک، فاطمہ اٹھ کھڑی ہو، سامنے آ، اپنی قربانی کو دیکھ، فإن لکی بأول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لکل ذنب، کہ اس کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرے گا نا، اسی وقت تیرے سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔
اور فرمایا کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون، اس کی کھال، اس کی ہر چیز یہ نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈالی جائے گی، اور 70 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ آل رسول کے لیے یہ اجر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آل رسول اس قابل ہیں کہ ان کو ان کے عمل پہ باقی مسلمانوں کی بنسبت اجر زیادہ ملے۔ آل رسول ہیں بھی اسی قابل۔ اللہ 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 اللہ، صحابہ کے دل میں کتنا آل رسول کا احترام تھا۔ ضمن میں آ کے بات اور عرض کر دوں، آل رسول کی بات جب آئی ہے تو عرض کر دوں، جب آیت نازل ہوئی نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اپنے پیغمبر پہ رحمتیں بھیجتے ہیں، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم درود بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو اس سے پہلے آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ التحیات پڑھا کرتے تھے نماز میں، وہ پہلے شروع ہو چکی تھی التحیات، اس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہے، اور اس آیت میں صلاۃ اور سلام دونوں کا حکم ہے۔ تو صحابہ نے آن رسول سے سوال کیا کہ سلام تو ہمیں پہلے آتا ہے، اب صلاۃ آپ پہ کیسے پڑھیں؟ تو وہاں جب سوال کیا، یعنی پوچھا کہ آپ پہ صلاۃ کیسے پڑھیں، بلکہ فرمایا کہ آپ پہ اہل بیت پہ صلاۃ کیسے پڑھیں۔ تو گویا صحابہ یہ سمجھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام آئے گا تو آپ کے اہل بیت آپ سے الگ نہیں ہوں گے، وہ ساتھ ہی ہوں گے، تو وہ ساتھ ہی ہوں گے۔ اور یہ حضرت سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے نا، تو اس سے یہ صحابہ نے شاید اخذ کیا ہے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، قرآن پاک میں آتا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، جب یہ خوشخبری سنائی نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ دروازے پہ کھڑی تھی، تو انہوں نے ماتھا پیٹا، ہائے بڈھے بارے اولاد ہونے لگی۔ اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ، وہاں اللہ کی رحمت سے تم تعجب کرتے ہو، وہ تمہارے خاندان پہ تو اللہ کی رحمت ہے ہی بہت ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہی بہت ہیں۔ تو وہاں اہل بیت کا تذکرہ آیا رحمت کے ساتھ۔ تو صحابہ نے سوچا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے تو کیا ہمارے پیغمبر کی یہ شان نہیں ہوگی کہ جب ان پہ رحمت نازل ہو تو ساتھ ان کے گھر والوں پہ بھی نازل ہو؟ تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پہ اور اہل بیت پہ صلاۃ کیسے بھیجیں؟ آپ نے پھر وہ درود سکھایا جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اللہ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الفاظ ملتے جلتے ہیں اس کے، قرآن پاک کی وہ آیت ہے نا سورہ ہود والی، اس کے ساتھ الفاظ ملتے ہیں۔ تو یہاں بھی حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا اجر بیان فرمایا ہے یہ اہل بیت کے لیے ہے، اور اہل بیت اس کے مستحق بھی ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے لیے بھی ہے، آل محمد کے لیے بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی یہ اجر اہل بیت کے لیے خصوصیت سے اور عام مسلمان کے لیے ان کے طفیل سے عموماً باقی مسلمانوں کے لیے بھی۔ اصل تو اہل بیت کے لیے ہے لیکن باقی امت کے لیے بھی ہے۔ تو یہ چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ایک حدیث اور سنا کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں، چونکہ آ گیا تھا اس لیے میں نے یہ مضمون بیان کرنا شروع کر دیا، ترتیب سے یہ چل رہا ہے، ورنہ قربانی کا موقع تو ابھی دور ہے تھوڑا سا، لیکن ابھی قربانیاں پاڑنی تو شروع کی جا سکتی ہے نا۔
تو ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 بکرے ذبح کیے انہوں نے، ایک اپنی طرف سے، فرمایا میری طرف سے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے بعد بھی میری طرف سے آپ نے قربانی کیا کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کی اللہ تعالیٰ استطاعت دیں، اپنی طرف سے بھی کرے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ چند ایک احادیث ہیں۔ تو قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، اس لیے شاعر اللہ کا ساتھ بہت ذوق و شوق انسان کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔